بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 24 کے درس ہی میں کل کی گفتگو کا بے پناہ رسپانس ہو رہا ہے, بہت ہی عمدہ رسپانس, کیونکہ تقلید کا کانسیپٹ جو ہے تھوڑا آج آدھا کنٹری میں زیادہ مطلب یہ کہ افیکٹڈ ہے لوگ. نیٹ کی دنیا ہے, سوشل میڈیا ہے کہ بس کوئی استاذ کی قدر نہیں, بڑے چھوٹے کی کوئی قدر نہیں. یہاں تک کہ باہر کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی اگر انتقال کر جاتا ہے تو دفنانے کی کا ٹائم نہیں ہوتے پاس. وہ بولتے ہیں ان کو دفنا دو یا پھر رکھنا ہے تو رکھ دو. تو اللہ پاک بڑا اچھا ملک ہم کو عطا کیا ہے, امن و شانتی والا ملک, خواجہ پاک کا ہندوستان. تو تقلید کے عنوان سے جو کل حضرت سیدنا امام اعظم پر کچھ بحث ہوئی تو اس کا بڑا عمدہ رسپانس ہوا, کیونکہ دلائل اوتھینٹک باتیں تو ہوئی نا غوث پاک کی زبانی. چونکہ کچھ لوگ غوث پاک کے حوالے سے یہ بات بھی کرتے ہیں غوث پاک تو حنبلی ہے اور تم حنفی ہو, تو حنبلی وہ ہے تم حنفی ہو, تم کیسے ان کو مانتے. تو کل میں نے یہ بات سوال کرتے ہیں تو آپ کو کل اشارہ نہیں کیا میں نے, لیکن اس کا جواب کمنٹ میں آیا. جواب یہ ہے کہ امام اعظم ہو, امام شافعی, امام مالک, امام احمد چاروں حق پر ہیں. چاروں کو ہم حق مانتے ہیں, ایسے ہی جیسے انبیاء کرام کو حق مانتے ہیں لیکن کلمہ محمد کا پڑھو. انبیاء سب حق ہیں, آپ موسیٰ کی شریعت پر نہیں عمل کرتے حالانکہ حق ہے, عیسیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے حالانکہ حق ہے. تو اب حق ہونا اور ہے, فالو کرنا اور ہے. تو حضرت سیدنا غوث اعظم کو حضور کی امتی کے ولی ہونے کے ناطے ہم ان کو مانتے ہیں, ان کی تقلید کرنے کی بنیاد پر نہیں مانتے. وہ امام احمد بن حنبل یعنی حق کی تقلید کرتے ہیں. یہ بات دھیان میں رکھے گا, کیونکہ تقلید کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کے پاس جس امام کے سلیبس آئے ہیں اس کو آپ ماننا ہے, اس کو آپ ماننا. امام اعظم کا سلیبس ہمارے پاس ہے, ہم ان کو مانتے ہیں. جن کے پاس امام احمد بن حنبل کا گیا وہ ان کو مانتے ہیں. جو چاروں حق پر. اس کو ایک اور مثال کہ ایک دریا, آپ جہاں جس کونے پر کھڑے ہیں وہیں کا پانی آپ پی سکتے ہیں, اس پار نہیں پینے میں, جبکہ یہ پانی اور وہ پانی ایک ہی ہے. لیکن آپ چار کونے کو ایک دم ایسے مثال لے لیجیے کہ یہ چاروں حضرات دریا کے ہیں, مجھ سے لیے ہیں ڈائریکٹ اور آپ ان کے بازو میں ہیں, تو اب آپ کو ان کو مان کر پینا پڑے گا. ایسا وہ بھی حق پر ہے, یہ بھی حق پر ہے. اس کو اور آسان ہے, چار گاڑی ہے, چاروں گاڑی ایک منزل پر جانے والی, تو آپ کو کسی ایک ہی پر چڑھنا ہوگا, ہر ایک گاڑی پر نہیں چڑھ سکتے آپ. یہ ہے اصل مثال ان چاروں. تو سیدنا غوث اعظم کے ماننے کی وجہ جو ہے, امام احمد ابن حنبل ایک حق امام ہے, اس لیے وہ حق کو فالو کرتے ہیں, اور حق کو فالو کرنے والا ان کو ماننے والا بھی حق ہوگا. اور ان کی تقلید کی بنیاد پر نہیں, ان کے ولی ہونے کی بنیاد پر مانتے ہیں کہ اللہ کے یہ ولی ہیں, غوث ہیں, ہے ابدال میں سے ہیں, اس لیے اغواث ہیں, اغواث کے غوث ہیں, وہ سلطان الاولیاء ہے, اس لیے سلطان الاولیاء ہے, اس لیے ان کو مانا جاتا ہے. اور ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانا جاتا, نہیں. ارے کوئی ماں سے پیار کرتا جس کے مطلب نہیں کہ بہن کو گالی دیتا ہے, نہیں. ماننے کا کانسیپٹ ماننا ہی ہے, ضد نہیں ہے, اس نیگیٹو چیز نہیں ہے, پازیٹو تصور جو پازیٹیولی ہے, سمجھ رہے نا. ہاں, تو یہ بات کل کی رہ گئی تھی تقلید کے حوالے سے, یہ عموماً آتی ہے, اس کو دھیان میں رکھیے گا. کیا آپ حنفی ہو کر کے حنبلی کو کیوں مانتے, ایسا ایک سوال. نہیں, سنت نہیں سمجھے آپ, یہی سمجھانا ہے کہ امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل یہ چاروں امام ہیں, چاروں اہل سنت والجماعت ہیں. یہ سب سے بڑی بات, چاروں سنی ہیں. کیونکہ بتایا نا میں نے, ایک دریا سے لینے والے ہیں یہ چار کونے پر, تو یہ چاروں اہل سنت والجماعت ہیں. لیکن آپ کے پاس جنہوں نے پلایا آپ کو, آپ ان کو فالو کریں گے نا, کہ آپ پیئیں گے یہاں اور فالو کریں گے وہاں, یہ کیسی بات ہے. صحیح ہے.
مکے میں جو سنا چاروں امام بیٹھے رہتے نہیں، اب جو ہے یہ جب سے نجدی حکومت آئی ہے اب ایک ہی مصلی بچتا ہے. فیصل جب تک تھا چاروں امام کی نماز نہیں بات تو بنا ہوا ہے باقی بنا پڑھا دیتے 2005 کی بات کر رہا ہوں میں. اور اب ہسٹری میں اٹھا لیجیے سب ہٹا دیا اور وہ کیا کہتے ہیں یہ ڈیوائڈ نہیں، امت میں ڈیوائڈ نہیں کرتا. تو یہ جو ابھی امام ہے یہ سدیس یہ حنبلی المسلک اپنے آپ کو کہتا ہے. حنبلی کو ماننے والا کہتا ہے، وہ صاحب کہتا ہے میں حنبلی ہوں. تو یہی صرف نماز پڑھاتا، چار امام نہیں ہے. عبد الرحمان سدیسی کا نام آتا ہے، چار امام ہوتے تو چار ہوتے نہیں. یہ عبد الرحمان سدیس کا زیادہ نام آتا ہے امام کعبہ. تو ایک ہی جگہ ابھی مصلی بچتا. پہلے چار مصلی بچتے تھے چاروں کونے پر چار مصلی بچتے تھے، امام مالک کے، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے. لیکن یہ چار مصلی کو اب انسٹیٹیوٹ ہے تاریخ محفوظ جاتا ہے. وہ نہیں دیکھے کا بنا ہوا ہے اوپر بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر. وہ تو اذان دینے کی جگہ ہے، اذان دینے کی جگہ وہاں چاروں بیٹھے رہتے ہیں. وہاں آتے وقت ایک جنے آ کے نماز وہ آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ میں 7-9 میں یہاں ابھی مطلب 2000 سے کچھ دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک دم ابھی کی بات ہے یہ کہ یہ لوگ جو ہے متفقہ طور پر یہ طے کر لیے کہ نہیں یہ اس سے ڈیوائڈیشن پیدا ہو رہا ہے کہ یہ الگ ہے وہ الگ طریقہ وہ الگ طریقہ، مطلب جو ان کا لاجک ہے نجدی حکومت کا. فیصل رہتے وقت ایک دم بہترین سنیت تھی کیونکہ ابھی کیا کام ہے چاروں امام اہل سنت والجماعت ہے، کیونکہ چاروں ایک ہی دریا سے لینے والے، چاروں کا بیس قرآن اور حدیث. امام نے خالی بخاری کوئی امام نے ہم ڈائریکٹ ارے آپ کیا کرتے ہیں اہل حدیث کے اتنے بڑے نادان ہیں کہ جنگل میں 4 جنے رہتے اور بالکل کچھ نہیں آتا اور امام بن جاتے. اور کیا کہتے رسول اللہ نے فرمایا استغفر اللہ کہ جو امام بننے 3-4 جنے ہو تو ایک امام بن جاؤ. ارے امام بننے کی شرائط بھی تو ہونا، اہلیت بھی تو ہونا، صلاحیت بھی تو ہونا کہ امامت کا جو مسلح ہے وہ منصب بھی تو ہونا آپ کو. ابو بکر صدیق کو اجازت کے باوجود ابو بکر صدیق کھڑے نہ رہ سکے کہ سید البشر افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انسان میں سب سے افضل نبی نے کہہ دیا تھا، وہ نہیں کھڑے رہ سکے مصلی پر. بتائیے تو کیا چیز تھی؟ ایک کپڑے کی چیز تھی، وہاں پہ کھڑے کیوں نہیں؟ وہ جانتے تھے کہ اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ لوگ بس کھڑے ہو جاتے، جھان لے کے آپ لوگ بیٹھے رہیے گا وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا بھی ادب نہیں ہے لوگوں کے پاس، ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے ایسے ہاتھ پوا کر میں لگتے ہیں یار کم سے کم سامنے والے بزرگوں کا تو دیکھو کہ یہ نہیں کر رہے ہیں، ان کا تو خیال کرو. کم سے اتنا پاؤں پھیلا دیتے ہیں کہ ٹینشن. تو یہ بات دھیان رکھیے کہ حنفی ہو یا مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو، یہ چاروں سنی ہیں، چاروں اہل سنت والجماعت کے. ریئل میں کہہ رہا ہوں، صرف نسبت کر دینے سے نہیں ہوتا، کیونکہ آج اہل حدیث بھی یہاں ہاتھ مان رہے ہیں، آج اہل حدیث رفع یدین کر رہے ہیں، جبکہ ایک امام کے نزدیک امام شافعی کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہے. تو اگر کوئی فالوور آف امام شافعی اگر ان کا کوئی فالوور ایسا کر رہا ہے تو سنی ہے، ہمارا ایک دم بہترین. جیسے آپ جائیے کیرلا وغیرہ شافعی المسلک موجود ہے، وہاں پڑھتے ہیں ایسے نماز. تو انہی تقلید کے آئینے میں کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں ایک دم اور آسان. جب سامنے میں پانی لینے والا موجود ہے تو آپ ان کو ہٹا کر کیسے لیں گے؟ اور وہ بھی ریسپیکٹڈ جب امام اعظم آپ کے سامنے موجود ہو تو آپ کبھی ان کو پیچھے نہیں کر پاتے. تو آپ کو اگر بحر نبوت سے یعنی نبوت کے سمندر سے پینا ہے تو نبوت کے سمندر پر جو کھڑے ہیں، نبوت کے سمندر پر کھڑے امام اعظم، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ لوگ کھڑے ہیں اور یہ لوگ ریسپیکٹڈ ہیں امام کے وقت کے، تو آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے. یہ اہل حدیث جو ڈائریکٹ بحر سمندر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے لیں گے، اس کا مطلب ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. نہیں اب لاجک دوڑا رہے ہیں نا. اب آپ یوں سمجھے دسترخوان بیٹھے ہوئے ہم لوگ، آپ جب سب بیٹھے ہوئے تو ان کو اٹھائیں گے جب تک کھانا لیں. انسانیت کیا کہتے ہیں؟ تو ایک عام لاجک بھی یہی ہے کہ جب بحر سمندر، بحر نبوت کے مطلب نبوت کے سمندر پر یہ حضرات بیٹھے ہیں لینے کے لیے، تو یہ جب تک نہیں اٹھیں گے ہم لے نہیں سکتے. یا اگر زیادہ پیاس ہے تو ان سے لیں گے ہم کہ ہمیں پلاؤ، ہمیں پلاؤ. سمجھ رہے نا؟ تو یہ جرم ہے، یہ انسانیت ہے. تو تقلید کا جو کانسیپٹ ہے یہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ خیال رکھیں. بات آئی تھی غوث اعظم، غوث اعظم حنبلی ہے تو حنفی لوگ ان کی 11ویں یا حنفی لوگ ان کی فاتحہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال یہ آیا تھا. تو اب آپ کو یہ فاتحہ نظر نیاز یہ جو ہے حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت نہیں ہے،
یہ تو ایکسٹرا چیزیں ہیں، یہ ایکسٹرا عبادتیں ہیں، جیسے نفلی چیز آپ ایکسٹرا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کیا نام ہے، آپ دیکھیے نا وہ جو آپ استن سے ہوگا، یہ جو آپ کو دیا ہے، تو یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس کا معنی بڑا اچھا ہے، اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، تو اس کی عربی بنا کے دے دی، استغیث، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو بہترین بات ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو لینگویج بدل گیا لیکن بات نہیں ہے اللہ تک پہنچے، اللہ تو راستے بدل سکتے ہیں لیکن منزل نہیں بدلے، چار گاڑیاں ہیں، آپ کو ایک ہی پر چڑھنا ہے، 3 کو چھوڑ دینا ہے، آپ جس پر چڑھیں گے وہ بھی منزل تک پہنچائے گا، تو یہ ہے اصل کانسیپٹ۔ تو غوث اعظم حنبلی ہے وہ تقلید کے اعتبار سے، ہم حنفی ہے تقلید کے اعتبار سے، کوئی شافعی ہے تقلید کے اعتبار سے، لیکن یہ چاروں گاڑیاں منزل تک پہنچ رہی ہے رسول کی دربار میں، تو حقانیت کی بنیاد پر غوث اعظم کو مانا جاتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مجھ سوال یہ ہوتا ہے، عام طور سے سوال یہ ہوتا ہے کیا لے کر آپ بیٹھے ہیں، انہوں حنبلی ہے اور تم حنفی ہو کر کے، ایسا، اور آپ جو ہے نا اتنی بڑی بات جب بولتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی صحیح بول رہے ہیں ہم تو حنفی طریقے سے نماز پڑھتے، فرق کیا ہے، تھوڑی سی عمل کا، آپ ایک دم یوں سمجھیے نا کہ رسول پاک کی نشست ایک ہی نہیں ہوتی تھی، عورت میں نشست ہوتی، مرد میں نشست ہوتی، ہر ایک میں نشست ہوتی تھی نا، نشست میں بیٹھا، نبی جب بیٹھتے تو امت کی تعلیم جو دیتے تو ایک ہی مطلب محفل اور ایک ہی مخاطب تو نہیں ہوتے تھے، ہر ایک ہوتے تھے، عورت کے لیے سارے جہان کے جب رسول ہیں تو ہر ایک کے لیے، اب آپ دھیان دیجیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشست میں بیٹھ کر کے نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو آپ نے کبھی کھڑے ہو کر کے بتایا، جیسے ہم کبھی جب مسجد میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ ہماری طرف دیکھو، میں اشارہ کر رہا ہوں، بولتا ہوں، تو یہ جو ہماری طرف دیکھو میں اشارہ کر رہا ہوں، دوسرے جمعہ میں ایسا نہیں بولا، تو اب اگر پہلی جمعہ والا کہے گا نہیں ہماری طرف دیکھو رسول اللہ مطلب حضرت نے نہیں فرمایا، تو ٹھیک ہے تم پہلی جمعہ سنے ہو نہیں فرمایا، اور اس جمعہ کو سننے والا وہ فوراً کہے گا ہاں اس جمعہ کو فرمایا، تو یہ ہے اصل، تو اس طریقہ تعلیم میں بھی آپ دیکھیں گے تو تھوڑا علیحدگی ہے، فرق ہے، اب کوئی لگ رہا ہے، اب کوئی موقع یہ آ رہا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کو یا رسول اللہ میں کیسے کھڑا ہوں، تو آپ رسول اللہ بتائیں گے نا، اگرچہ نبی پاک بالکل صحیح سالم ہے لیکن آپ تو اسی طریقے سے نہ بتائیں گے کہ تمہارا جب پاؤں ایسا ہے تو ایسا بیٹھنا، ایسا کرنا، تو اس طرح کا آپ جو یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں اور دوسرے صحابہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ جو یہاں سے جب نشست اٹھے گی تو آپ تیسرے جو پوچھیں گے نہ دیکھنے والے ان صحابہ کرام سے، تو یہ صحابہ کرام کیا کہیں گے، ہاں میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ اس طرح بتا رہے تھے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا اس طرح بتا رہے تھے۔ اب ایک دم اسی طرح سمجھے گا کہ کچھ ایسے مطلب ایسے نو اسلام قبول کرنے والے آئے جو کہ دھیان دیجیے گا، بڑی اہم بات ہے، جو نئے مسلم تھے اور بت پرستی جو کرتے تھے نا، تو چھوٹے چھوٹے بت کو یہاں چھپا کر کے لاتے تھے اور ایسے بار گئے سال کو چھپ کر بیٹھے، تو نماز کا طریقہ رسول اللہ نے بتا دیا، ایسے پڑھو جیسے بتایا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا، لیکن نبی پاک کو خود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تمہارا رکوع تمہارے دین کی کیفیت میرے پاس چھپی نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ساری باتیں نبی ہیں، علم غیب ہے، سب کچھ ہے، تو ان لوگوں کو نبی پاک نے ملاحظہ کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بت سے بھی پیار نہیں کر رہے ہیں، تو کیا کرنا، پریکٹیکلی تصور دیا رسول اللہ، اب طریقہ تعلیم بدل دیا، دیکھیے اب طریقہ تعلیم بدل دیا کہ سنو، اب جو ہے تم جب نماز پڑھو گے نا تو اللہ اکبر کہنے کے بعد باندھ لینے کے بعد جب رکوع میں جاؤ گے تو ایسا کرنا، دیکھیے اب جب ایسے کرو گے تو بھاگا پھوٹ جائے گا، تو یہ ہے طریقہ تعلیم۔ تو اب دیکھیے وہی جو پہلے تعلیم دیے تھے اور صحابہ دیکھے تو وہ کہیں گے رفع یدین رسول اللہ نے نہیں کیا ہے نا، اور آپ جو تعلیم دے رہے ہیں تو اب دیکھنے والے ہی کہیں گے کہ کیا، تو اب یہ جو دیکھنے والے ہیں یہ جہاں بسے وہ امام شافعی کا محل ہے، امام شافعی کا گھر ہے، امام شافعی کا مکان ہے، تو حضرت امام شافعی ان سے لیں گے، حالانکہ میں تابعی نہیں کہہ رہا ہوں ان کو، مطلب یہ کہ یہ جہاں بسے دیکھنے والے، تو ان کے دیکھنے والے چلتے جو نسل بڑھی وہ امام شافعی تک پہنچی، تو امام شافعی تک یہ روایت پہنچی، تو اس سے جو نسل چلی، اس سے جو نسل بڑھی، سمجھ گیا؟ اب ایک دم اور آسان ہو تو وہی اسی کی مثال دے دی، ہمارے پاس جو پانی آتا ہے یہاں کا کنیکشن ہے، سمجھ گئے نا، اب ان کے پاس جو پانی پئیں گے یہ کنیکشن نہیں ہے، دوسرا کنیکشن، لیکن ہے پانی، پیاس ہی ہو جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے شافعی مالکی حنبلی کا پہلو، تخلیق کا کانسیپٹ یہی ہے،
کہ سب کا بیس قرآن اور حدیث ہے. لیکن نبی پاک چونکہ ہر طرح سے نماز ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھا, نماز ہاتھ باندھ کے پڑھا, نماز ہاتھ کے اوپر بھی رکھ کے پڑھا, نماز نیچے بھی رکھ کر کے پڑھا. تو اب یہ جو ایک ہی کو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ضعیف ہے, یہ غبی, کیا بیوقوفی. تو آپ سوچیے امام احمد بن حنبل جنہوں نے اتنی موٹی موٹی عربی میں کتابیں لکھی اور سیکنڈ تھرڈ سینچوری کے ہیں یہ, آج 1400 برس کے بعد ان سے زیادہ آپ کو علم کیسے ہو جائے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ جو عربی اٹھاتے تھے قلم تو کتابیں در کتابیں ہوتی تھی. آج تو ہم لوگوں کو کتاب لکھنے کے لیے کئی کتاب دیکھنی پڑتی صحیح, لیکن وہ لوگ جب لکھتے تھے تو ان کا دماغ کی میموری اتنی اسٹرانگ تھی کہ لکھتے چلے جاتے. لہذا ان کی وہ خود ایک لائبریری تھی, اسی لیے آج ان کی کتابوں سے پوری لائبریری بنی ہوئی ہے. اور ہم لوگ اپنی کتاب ان سے بھی پوچھے جماعت والوں سے, تم جو کتاب لکھتے ہو تو حوالہ ان کا دیتے ہو کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا. سمجھ رہے نا, انہوں نے فرمایا ابن تیمیہ یہ کون ہے؟ یہ سب انسان ہے, یہ اللہ رسول نہیں ہے. تو حوالے میں ان کو جو پیش کر رہے ہو کہ انہوں بول رہے ہیں, تو تم جب ان کو مان سکتے ہو تو امت کا طبقہ امام اعظم کو اگر مانتا ہے تو کیوں غلط کہہ رہے ہو؟ امام شافعی کو مانتا تو کیوں غلط کہہ رہے ہو؟ خلاصہ یہ کہ کل کی گفتگو سے ریلیٹڈ یہ تین بات کی کہ غوث پاک حنبلی ہیں, حنفی حضرات ان کو کیوں مانتے ہیں, یہ قربان. تو آپ جواب دیجیے کہ وہ حنبلی ہیں تقلید کے اعتبار سے, ان تک حنبلی مسلک پہنچا, ہمارے پاس حنفی مسلک پہنچا. لیکن امام احمد بن حنبل بھی حق ہے, امام شافعی بھی حق ہے, امام مالک بھی حق ہے, امام اعظم بھی حق ہے, یہ چاروں حق ہے. حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ سبوں نے کیا رکھا؟ قرآن اور حدیث کو بیس رکھا. ایک ہی سمندر سے ان سبوں نے لیا, بس کونے بدلے ہوئے, ساحل الگ الگ, کنارے الگ الگ ہیں, لینے والے اسی سمندر کے ہیں. تو حق جب حق سمندر سے لینے والا حق ہی ہوگا. اب جو فالو کر رہے ہیں وہ تقلید کے اعتبار سے کہلائیں گے حنبلی, تقلید کے اعتبار سے کہلائیں گے حنفی, تقلید کے اعتبار سے کہلائیں گے شافعی, تقلید کے اعتبار سے کہلائیں گے مالکی. یہ ہے پہلو. کل کی بات میں یہ بات چھوٹ گئی تھی, اسی کو میں خلاصہ کر کے دعا کرتا ہوں پروردگار اللہ آج کی اس گفتگو کو خصوصیت کے ساتھ قبول فرمائے اور رحم و کرم فرمائے. فیضان غوث اعظم کے وسیلے سے ہم سب کو ولایت کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تقلید کے دامن کرم سے ہمیشہ وابستہ رکھے. بزرگوں کے حوالے سے زندگی نصیب فرمائے, موت بھی کلمہ طیبہ پر نصیب فرمائے اور ہم سب کو, ہم سب کی اولاد کو برکتوں سے ہمیشہ نوازے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم